أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده كثرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم صلوات الله پھر بھی مل کے بلندر صلوات پڑھنا ہے. کوشش کیجیے کہ مجھے روزانہ یہ بات نہ دہرانی پڑے کہ تھوڑا ممبر کے قریب تشریف فرما ہوں. درمیان میں یہ جگہ خالی ہے، بعد میں جب دوست احباب آتے ہیں پھر آپ لوگوں سے کھلانتے ہوئے آگے آئیں گے تو میں بھی ڈسٹرب ہو جاؤں گا، آپ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے. اس لیے پہلے ہی کوشش کریں کہ جتنی جگہ آپ قریب پر کر سکتے ہیں وہ قریب کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات پیچھے تشریف فرما ہوتے رہیں. جو پچھلے ہال میں بیٹھے ہیں وہ بھی بہتر کیمرے کے قریب اگر آ جائیں تو زیادہ مناسب ہو جائے گا. جزاک اللہ. جتنے قدم چل کر آئیں مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بلندر صلوات پڑھیں. سامعین محترم، عشرہ محرم الحرام اور آج مسلسل ہماری یہ دوسری نشست ہے. جس عنوان کا اعلان کل آپ کے سامنے کیا وہ عنوان ہے مکتب تشیع قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس عنوان کا انتخاب دو بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ پچھلی 14 صدیوں میں ہمارے بارے میں جنہیں لوگ شیعہ بھی کہتے ہیں، جعفری بھی کہتے ہیں، اثنا عشری بھی کہتے ہیں، ہمارے بارے میں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ لکھا گیا، جو کچھ بتایا گیا اس میں سے اکثریت جھوٹ پر مبنی ہے. توجہ ہے آپ حضرات؟ مثلا ہمارے بارے میں لوگوں کے درمیان یہ بات عام کی گئی کہ یہ خدا نخواستہ حضرت علی کو اللہ سمجھتے ہیں. ہمارے بارے میں یہ بات عام کی گئی کہ یہ علی کو رسول سے افضل سمجھتے ہیں. ہمارے بارے میں یہ بات عام کی گئی کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں. ہمارے بارے میں یہ بات عام کی گئی کہ خدا نخواستہ نیاز میں ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ جنہیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ جتنا جو کچھ بولا گیا یہ سارے کا سارا جھوٹ بولا گیا. اس سارے جھوٹ کو نہ صرف بولا گیا بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ بھی کیا گیا. اس سارے جھوٹ کے اوپر دو وجہوں سے یہ جھوٹ لوگوں کے درمیان عام ہوا. ایک ناآشنائی، جانتے ہی نہیں کہ ہم ہیں کون. سنی سنائی پر ایک نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تیسرے نے چوتھے کو بتایا. انہوں نے اس سے ہی اپنا اور عقیدہ اور ایمان بنا لیا. ہم سے کسی نے آ کر کبھی نہیں پوچھا تم ہو کون. توجہ فرمائیں گے اذان بات. ہم سے آ کے نہیں سوال کیا تم کون ہو، تمہارے عقائد کیا ہیں، تمہارے نظریات کیا ہیں، جو مانتے ہو وہ کیوں مانتے ہو، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ہم سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی. بس جس نے جو کہا لوگوں نے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا. ایک تو یہ ناآشنائی، جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں، اور دوسری وجہ ہمارے بارے میں جھوٹ بولنے کی بددیانتی. توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست. یہ جتنے لوگ کہتے رہے اور یہ جتنے لوگ لکھتے رہے ان میں سے سب کی زبانیں اور قلم بنو امیہ اور بنو عباس کے نوٹوں میں بکی ہوئی تھی. وہ خریدتے رہے، یہ بکتے رہے.
وہ بتاتے رہے، یہ لکھتے رہے، یہی پچھلی 14 صدیوں میں ہوتا رہا۔ میں نے اس اشرے کا جو عنوان رکھا ہے کہ مکتب تشیع قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ یہ ناآشنائی ختم ہو جائے، یہ جو نہ جاننا، کیونکہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے نا، جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ لفظ بلفظ ساری دنیا کے سامنے بیان ہو رہا ہے، ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو پہلی وجہ ہے نا ناآشنائی، اس ناآشنائی کو ختم کرنے کے لیے یہ موضوع رکھا ہے، اور ہم ختم بھی اس ناآشنائی کو ہی کر سکتے ہیں۔ ہم اس ناآشنائی کو ختم کر سکتے ہیں، ورنہ جس پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے پھر اس کا کوئی حل باقی نہیں رہتا، ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جہاں ناآشنائی ہے اس ناآشنائی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ، اس ناآشنائی کو، اس انجانے پن کو، اس ہمیں نہ سمجھنے کو ختم کرنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ اور دوسری وجہ جس کے بارے میں کل تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ آج کا وہ دور ہے کہ جس دور میں اکثریت مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو اندر سے دہریے ہو چکے ہیں، اپنے ماحول کے مطابق وہ اعلان کریں یا نہ کریں، لیکن اندر کہیں نہ کہیں شک کا بیج بو دیا گیا ہے۔ لوگ، مذہب تو دور کی بات رہ گئی، انسان انسانیت سے بے بہرا ہو گیا ہے، مسلمان اسلام سے دور ہو گیا ہے، مومن ایمان کے تقاضوں سے ناآشنا ہو گیا ہے۔ ان ساری چیزوں سے، ان ساروں، بالخصوص آج کل کے پڑھے لکھے دور کے لوگ جو کالج اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا وہ اندر سے دہریے ہو گئے۔ توجہ اذان محترم، دین کے ٹھیکیدار جنہوں نے اپنے آپ کو بنا رکھا تھا وہ اندر سے دہریے ہو چکے ہیں۔ ہر ایک نے، کل ہلکا سا میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا، صرف اور صرف اپنے معاش کی خاطر، صرف اور صرف اپنے روزگار کی خاطر دین نہیں چھوڑا، دین کو روزگار بنا لیا، دین کو کاروبار بنا دیا ہے، اور اپنے اس کاروبار اور اپنے ایک روزگار کے لیے دین کے بخیے ادھیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افراط و تفریط کا دور ہے، اس افراط و تفریط کے دور میں کہیں حدوں سے تجاوز ہو رہا ہے اور کہیں حدوں سے پیچھے روکا جا رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کہیں غلو اور شرک کے فتوے ہیں، کہیں تکفیر و کفر کے فتوے ہیں۔ یہ جہاں غلو اور شرک کے فتوے ہیں کہ علی کے اندر اگر یہ فضیلت بیان کر دی گئی تو یہ غلب ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، وہ فضیلت اگر علی سے جڑے تو غلب اور شرک ہے، اور وہی فضیلت اپنے کسی من پسند آدمی کے ساتھ جوڑ دی جائے تو وہی توحید ہے، وہی دین ہے، وہی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خدا سے اخلاص نہیں ہے، میرے ساتھ شامل ہوں گے میرے محترم دوست، خدا کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، توحید کے ساتھ محبت نہیں ہے، اپنی دکان سے پیار ہے۔ جن کے نام پہ دکان چل رہی ہے انہیں پیچھے نہ چھوڑے کسی طرح، بس وہ ساتھ چلے۔ اور دوسری طرف ایک وہ گروہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتا یہ ہے کہ ہمیں مولا علی سے بڑی محبت ہے، اور اسی محبت کی آڑ میں خدا کا مقام ہٹایا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، خدا کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ اسی ممبر سے آپ کو کہتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے، میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا، میں اپنی زبان پہ وہ لفظ نہیں لانا چاہتا، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ خدا کو گھٹاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ حالانکہ اگر علی سے محبت ہوتی تو پھر نظریہ مختلف ہوتا، پھر طریقہ مختلف ہوتا، پھر رویہ مختلف ہوتا۔ ارے جسے علی سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے اس کی توحید میں سمجھوتا کیسا؟ جسے علی جیسی ہستی جس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، علی جیسا شاہکار جس کے سامنے سجدہ کر لے، علی کا مطلب ہی بلند ہے۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، علی بلند ہے لیکن عام بلند نہیں۔ دو لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، ایک عالی اور ایک علی۔ عالی بھی بلند، آپ جب درخواست لکھتے ہیں تو جناب عالی، اس عالی کا مطلب بھی آپ لغت میں دیکھیں گے تو بلند، عالی بھی بلند، علی بھی بلند۔ اگر یہ دونوں ہی بلند ہیں تو پھر ایک علی کیوں ہے، ایک عالی کیوں ہے؟ کہیں تو کوئی فرق ہوگا کہ ایک علی ہے اور ایک عالی ہے۔ فرق اگر نہ ہوتا تو لفظ دو نہ ہوتے۔
میں ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں. دو لفظ اور ہیں. ایک ہے صادق، آپ سے بہتر اس لفظ کو کون جانے گا. ایک ہے صدیق. صادق بھی سچا، صدیق بھی سچا. دونوں سچے ہیں تو وہ صدیق کیوں ہے، یہ صادق کیوں ہے؟ کہیں تو کوئی فرق ہے کہ جس کی وجہ سے ایک صدیق ہے اور ایک صادق ہے. تو جناب والا ہیں دونوں سچے، لیکن دونوں کی سچائی میں فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ صدیق اس سچے کو کہتے ہیں کہ جو واقعہ ہو جانے کے بعد اس واقعے کو بعین ہی بیان کر دے جیسے واقعہ ہوا ہے. جو یہ سچ بولے وہ صدیق ہے. اور صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بیان کرنے کے لیے واقعے کا محتاج نہ ہو، جو کہے تو واقعہ ہو جائے. سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے. جو واقعے کے انتظار میں نہ رہے، جو کہے تو واقعہ ہو جائے. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کسی بیوی نے اپنے بچوں کو کہا تھا کپڑے درزی کے پاس آئے. سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے. مولا سب کو سلامت رکھے. حالانکہ دیے نہیں تھے، کسی درزی کو کپڑے دیے نہیں تھے، لیکن فرما دیا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں تو پہنچ گئے. اور پھر کیونکہ صادقہ بیوی ہے نا، تو پھر کبھی اس نے کہنا تھا، اس لیے اللہ نے درزی کا بندوبست پہلے سے کر کے رکھا تھا. ارے بات کسی اور جانب نہ نکل جائے. اولین میں سے جس نبی کو زندہ اٹھا لیا گیا وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام. توجہ ہے اب حضرات کی؟ اولین میں سے جسے زندہ اٹھایا گیا وہ کون ہے؟ حضرت. میں بڑا سوچا کرتا تھا حضرت آدم کو ہی اللہ زندہ اٹھا لیتا. اولین میں سے اٹھانا تھا، حضرت آدم کو اٹھا لیتے، حضرت شیس کو اٹھا لیتے، حضرت یافس کو اٹھا لیتے. یہ حضرت ادریس کو ہی کیوں اٹھایا؟ غور کرتے کرتے ایک دن حضرت ادریس کے ایک لقب پہ نظر پڑی، خیاط الانبیاء. خیاط کہتے ہیں کپڑے سینے والے کو. حضرت ادریس وہ شخصیت ہے جس نے پہلی دفعہ انسانوں کو لباس سی کے پہننا سکھایا. سی کے پہننا سکھایا. یہ پہلا کپڑے سینے والی ہستی تھی جس نے کپڑے سی کے پہننا سکھایا. اللہ نے ادریس کو زندہ اس لیے اٹھا لیا کہ جب بطول کہے کہ میرے بچوں کے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو بطول کے بچوں کا درزی کا مسکن نبی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا کو صادق. سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے. اور صدیق. صادق صدیق بعین ہی علی اور علی. علی بھی بلند ہے، علی بھی بلند ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. علی اسے بلند کو کہتے ہیں جو کسی ایک جگہ پہ بلند ہو. مثلا افسر کو آپ نے لکھا جناب علی، جب وہ اپنی مسند پہ ہے تو بلند ہے. گھر چلا گیا تو اللہ جانے گھر کیا حال ہے، دوستوں میں کیا حال ہے، باقی جگہ پہ کیا حال ہے. مسند پہ تو بلند، باقی جگہ کے ہمیں نہیں خبر، اس لیے وہ عالی ہے. عالی وہ جو ایک طرف سے بلند دکھائی دے، باقی سمتوں کا پتہ نہ ہو. اور علی اسے کہتے ہیں جسے جہاں سے دیکھو. اللہ سلام. جسے جدھر سے دیکھا جائے ادھر سے ہی وہ بلند دکھائی دے. جس زاویے سے دیکھا جائے اسی زاویے سے بلند دکھائی دے. بلکہ یوں کہوں کہ علی اس بلندی کا نام ہے جس کے سامنے ہر بلندی سجدہ ریز ہو جائے. نانا اپنے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. علی اس بلندی کا نام ہے جس کے سامنے ہر بلندی سجدہ ریز ہو جائے. جس کے سامنے ہر بلندی سجدہ ریز ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے سامنے علی سجدہ ریز ہو جائے اسے اللہ کہا جاتا ہے. اس لیے اگر عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ساؤنڈ والے بھائی جہاں کل آواز تھی نا کوشش کرو کہ آغاز وہاں پہ رکھی جائے. علی جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، پھر کسی علی کے ماننے والے کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے سجدے سے انکار کر دے.
وہ اس کی جگہ کسی اور کو لے جائے. اگر لے کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب علی سے محبت نہیں. معاملہ اپنے کاروبار کا، معاملہ اپنی دکان کا. اس سارے ماحول میں کہ جہاں افراط و تفریط ہے، وہاں ہمارے نوجوان کا ذہن ڈگمگا گیا. حقیقت کیا ہے؟ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں. وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے. جائیں تو جائیں کہاں؟ کہیں نہ جائیں، آئیں قرآن کے پاس آئیں. کہیں نہ جائیں، آئیں نبی کے فرمان کے پاس آئیں. قرآن و حدیث کے دروازے پر آ جائیں، حقیقت کے رستے کھلتے چلے جائیں. بس اسی چیز کے لیے کہ ایک جو باہر والے ہیں ان کی آگہی کے لیے اور اندر والوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے یہ موضوع رکھا ہے. مکتب تشیع قرآن اور حدیث کی روشنی. اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں، وجوہات اگر ذہنوں میں واضح ہو گئی ہیں، تو آئیے پھر میں اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں کہ جسے میں نے سرنامہ کلام میں پہلے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اس کے معنی آپ کے سامنے بیان کروں اور پھر اپنے موضوع کو آگے لے کر چلوں. حکم الہی ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے میرے بندو، اپنے رخ قائم کر لو سیدھے دین کی طرف. توجہ ذہن میں، دین حنیف، سیدھا دین، سیدھا دین. اللہ نے یہیں پہ بندوں کو پیغام دے دیا، میرے دین میں موڑ چھوڑ کوئی نہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں بھی، یہاں پہ کجیاں نہیں ہیں، یہاں پہ موڑ نہیں ہے. یہ سیدھا دین ہے، بالکل سیدھا دین ہے. اس سیدھے دین کی طرف اپنا رخ موڑو، اس سیدھے دین کی طرف اپنے رخ کو قائم کر لو، اسی جانب اپنا رخ رکھ لو. اور یہ کہنے کے بعد ایک دم طرز کلام میں تبدیلی، اور وہ تبدیلی کیا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. دین کا تذکرہ، اپنا رخ دین حنیف کی طرف موڑو، دین حنیف کی طرف قائم کرو. اور ساتھ ہی کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کی فطرت وہی ہے جس پہ اس نے انسانوں کو بنایا ہے. توجہ ذہن. فطرت اللہ التی، اللہ کی فطرت وہی ہے فطر الناس علیہا جس پہ اس نے بندوں کو بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے. توجہ 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 ذہن محترم، انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر بنایا ہے. کبھی قرآن پہ غور کیجیے گا، انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر بنایا ہے. اب آیت ہے، اعتراض تو کوئی کر نہیں سکتا. انسان کو اپنی فطرت پہ بنائے تو دین ہے، کسی کو اپنی صفت پہ بنائے. اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو کرنا. تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ انسان کو اس نے اپنی فطرت پہ بنایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس نے اپنی فطرت پہ انسان کو بنایا. اور پھر کیا فرمایا؟ لا تبدیل لخلق اللہ. اور اللہ کی تخلیق میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. قیامت تک جتنے بنتے رہیں گے اسی فطرت پہ بنتے رہیں گے، جتنے آتے رہیں گے وہ اسی فطرت پر بنتے رہیں گے، اسی فطرت پر آتے رہیں گے. اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم، یہی تو باقی رہنے والا دین ہے. دین کی طرف رخ پھیر لو، تمہیں اپنی فطرت پہ بنایا ہے، اسی پہ بناتا رہوں گا. اور یہی قائم دین ہے، شروع میں دین، آخر میں دین، درمیان میں فطرت. اللہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے جو فطرت ہے وہی دین ہے. توجہ توجہ ذہن محترم، جو دین ہے وہی فطرت ہے. اسلام اس دنیا کا وہ واحد دین ہے جس کا موضوع فطرت ہے، جو فطرت کو اپنا موضوع بنا کر فطرت کے مطابق حکم دیتا ہے. اسلام کا کوئی حکم فطرت سے خارج نہیں ہوگا. جو فطرت سے روکے وہ اسلام نہیں ہے. توجہ ذہن محترم، جو فطرت سے روکے وہ اسلام نہیں ہے. اسلام بس وہی ہے جو فطرت کے مطابق چل رہا ہو. جو فطرت سے روکے وہ اسلام نہیں ہوتا. تو اب خیال رہے رونا فطرت ہے. سلامت رہے والا کو جاتا فرمایا جناب سید آپ کو سلامت رکھے. رونا فطرت ہے. اگر فطرت ہے تو اسلام روکے گا نہیں، جو روکے گا وہ اسلام نہیں ہوگا. اس کا اسلام سے سلامت رہے مولا کو
میں نے شاید پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں نا کہ لوگوں تک آشنائی پہنچے، اس لیے اس عشرے میں میری کوشش ہوگی توحید سے لے کر قیامت تک، نماز سے لے کے تولا اور تبرہ تک، گریے سے لے کر زنجیر تک، زنجیر سے لے کر ماتم تک، ماتم سے لے کر ملنگ کے ہاتھ کی کڑی اور پاؤں کی بیڑی تک، یا اللہ کے قرآن سے یا محمد کے فرمان سے بتایا۔ کوشش کروں گا اس مکتب کا کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے، ہر ایک چیز میرے محترم دوستوں تک پہنچتی رہے اور دلیل کے ساتھ پہنچتی رہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کو اپیل کرتا ہے، یہ فطرت کے مطابق بنایا گیا ہے، اور یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آئیں تو اب میں آسان کروں اپنے دوستوں کے لیے آئندہ آنے والے نتیجے۔ فطرت دو طرح کی ہے، توجہ، فطرت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ فطرت جو آپ کو ودیت کر کے بھیجی گئی، جو آپ کے خمیر میں شامل ہے، مثلا بھوک لگنا فطرت ہے، اس بھوک پہ کھانے کا طلب کرنا فطرت ہے۔ یہ اتنی ایسی فطرت ہے کہ یہ فطرت سکھائی نہیں جاتی۔ بچہ دنیا میں آتے ہی بھوک محسوس کرتا ہے تو غذا مانگتا ہے، اسے کوئی بتاتا نہیں کہ جب بھوک لگے تو غذا مانگنی ہے، اور جہاں سے اسے غذا ملنی ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں سے حاصل کیسے کرنی ہے۔ کوئی اسے سکھاتا نہیں، کوئی اسے بتاتا نہیں، وہ لے کر آتا ہے، وہ سیکھ کر آتا ہے، وہ سمجھ کر آتا ہے۔ یہ وہ فطرت ہے جو وہ لے کر آیا، جو ودیت کی گئی۔ ایک فطرت وہ ہے کہ جسے اہل علم کہتے ہیں فطرت ثانیہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فطرت، توجہ فرمائیں گے، میرے ساتھ شامل رہیں گے تو میں کچھ چیزیں عرض کرنے پاؤں گا۔ میں آپ کے شہر میں بہت ساری مجالس پڑھ چکا ہوں، اور جو مجھے سنتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں وہ سارے حربے جانتا ہوں کہ صرف 2-3 منٹ میں سے آپ میں سے ہر ایک شخص کا ہاتھ بھی اٹھ جائے گا اور نعرہ بھی لگ جائے گا، لیکن اس منبر کے کچھ تقاضے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو عشرہ ہے اس عشرے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھے وہ کبھی بھی اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ وہ وقت گزار کے جا تو سکتا ہے، پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ آپ میرے ساتھ شامل رہیں گے تو میں نتیجے آپ کو ہدیہ کرتا رہوں گا۔ ایک فطرت وہ جو ہم لے کر آئے، دوسری فطرت فطرت ثانیہ، یہ وہ ہے جو ہم بناتے ہیں، جو ہم، پہلے فطرت کی ایک تعریف کر دوں۔ فطرت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر رہا نہ جا سکے، توجہ اذان ہوتا ہے۔ فطرت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر رہا نہ جا سکے۔ کھانا کھانا فطرت ہے، اس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ بھوکا زیادہ دیر انسان مر جائے گا۔ پانی پینا فطرت ہے، دیکھنا فطرت ہے، سننا فطرت ہے۔ ایسی چیز جس کے بغیر رہا نہ جا سکے وہ فطرت ہے۔ فطرت ثانیہ کیا ہے؟ فطرت ثانیہ یہ کہ انسان مداومت عمل سے، دوام کے ذریعے ایسی عادت بنا لے جس کے بغیر وہ رہ نہ سکے۔ مجھے بتایا گیا، بہت پڑھے لکھے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، جب ہم کسی زمانے میں اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو ہماری 9ویں جماعت میں اردو کی کتاب میں ایک مضمون ہوتا تھا مداومت عمل، اور اس مضمون کے اندر اسی لفظ کو فطرت ثانیہ کو استعمال کیا گیا کہ انسان بار بار ایک عمل کو دہرا کر اپنی فطرت کا حصہ بنا لیتا ہے، پھر جس کے بغیر وہ رہ نہ سکے وہ اس کی فطرت ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ صبح صبح کبھی باہر نکلیں تو بہت سے لوگ آپ کو سحر خیزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، واک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ ان سے ملیں گے اور اس سے ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارا دن ہی نہیں گزرتا، ہمارا وقت ہی نہیں گزرتا۔ کیوں؟ انہوں نے اس بات کو اپنی عادت بنا کر اپنی فطرت بنا لیا ہے، اب وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اسی لیے بزرگ حضرات اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں 40 دن باقاعدگی سے نماز پڑھو، پھر ساری زندگی نہیں چھوڑو گے، کیونکہ جو 40 دن عمل باقاعدگی سے کر لیا جائے وہ فطرت کا حصہ بن جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے باتوں پہ؟ پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے دوسری، یہ کہ یہ ہوتی ہے فطرت ثانیہ، جو انسان خود بناتا ہے یا کسی کے مشورے پر۔ اب وہ سحر خیزی کر رہا ہے، اسے یا معالج نے کہا ہوگا، یا کسی بڑے نے کہا ہوگا، کسی دوست نے کہا ہوگا، یعنی یا کسی کے مشورے پر، یا کسی بڑے کے حکم پر، یا کسی کے کہنے پر۔
اب دو فطرتیں ہو گئی، ایک فطرت وہ جو لے کے آیا تھا، ایک فطرت وہ جو اس نے خود بنائی۔ وہ جو فطرت لے کے آیا تھا وہ فطرت عقل کے تابع ہے، جو فطرت یہ بناتا ہے وہ حکم کے تابع ہے۔ توجہ جانے محترم، جو فطرت لے کے آیا ہے وہ عقل کے تابع ہے۔ بھوک لگی ہے تو عقل کہتی ہے کھانا کھاؤ، پیاس لگی ہے تو عقل کہتی ہے پانی پیو۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، وہ جو فطرت لے کے آیا وہ عقل کے تابع، جو فطرت بنائی وہ حکم کے تابع، وہ مشورے کے تابع۔ جس طرح فطرت کے دو حصے ہیں، میں نے کہا اسلام دین فطرت ہے، جس طرح فطرت کے دو حصے ہیں، اسلام کے دین کے بھی دو حصے ہیں، ایک کا نام اصول دین ہے، ایک کا فروع دین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو جا کے عطا فرمائے۔ بہت نوازش جو ان مشکل مرحلوں پہ سارے ساتھ ہیں، جو ان مشکل جگہوں پہ میرے ساتھ ہیں، میں جانتا ہوں مشکل جگہوں سے گزر رہا ہوں۔ فطرت کے دو حصے، حقیقی اور ثانیہ، دین کے دو حصے، اصول اور فروع۔ جس طرح ایک فطرت عقل کے تابع، ایک فطرت حکم کے تابع، بآئینے ہی اصول دین عقل کے تابع۔ اللہ اکبر، توجہ دار محترم، اصول دین عقل کے تابع، فروع دین حکم کے تابع۔ اصول کے لیے دلیل چاہیے، فروع کے لیے حکم چاہیے۔ اللہ اکبر، سمجھیے گا؟ ہاں نہیں چلے اور دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں جو تقلید کے قائل ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر تقلید جسی مجتہد کی توضیح المسائل اٹھائیے، پہلے صفحے پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ کیوں؟ تقلید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے حکم پر عمل کرنا۔ اصول میں حکم پہ عمل نہیں ہوگا، اصول میں دلیل لائی جائے گی۔ اللہ کو کسی کے کہنے پہ نہیں مانا جائے گا، دلیل سے مانا جائے گا۔ سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ اصول میں عقل کے تابع، فروع میں حکم کے تابع۔ توجہ اذان محترم، اصول دین کے لیے ہمارے دین کا یہ قانون ہے کہ جتنے اصول ہیں ان کے لیے دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کے کہنے پر اللہ کو اللہ مانا ہے تو ابھی آپ نے مانا ہی نہیں۔ آپ کے اپنے پاس اس کے ہونے کی دلیل ہونی چاہیے۔ آپ نے کسی کے کہنے پر نبی کو نبی مانا ہے، مانا ہی نہیں، آپ کے پاس اس کے نبی ہونے کی دلیل ہونی چاہیے۔ آپ نے کسی کو کسی کے کہنے پہ امام مانا ہے، مانا ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے پاس اس کی امامت کی دلیل ہونی چاہیے۔ قیامت کو ماننا ہے تو دلیل کے ساتھ ماننا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر دلیل ہے تو آپ کا ایمان ہے، اور اگر دلیل نہیں تو پھر بھیڑ چال ہے۔ ناراض ہو جائے تو آپ کی مرضی ہے، دین یہی ہے۔ یہاں پہ عقل کے تحت، عقل کے لیے عقل سے دلیل لائی جائے گی اور پھر بات کو مانا جائے گا۔ اور فروع کے معاملے میں، اسی لیے تو دین کے معاملے میں خدا بند عالم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، میری بات کو سمجھیے گا، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اچھا، قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھ دی، آپ نے سن بھی لیا، واہ بھی کہہ دیا، لیکن ذرا غور کیجئے گا، یہ نماز دین ہے یا نہیں ہے؟ چھٹی ہے؟ نہیں نا، کوئی چھٹی نہیں، کسی صورت چھٹی نہیں، کسی صورت چھٹی نہیں۔ صحت مند ہو پڑھو، بیمار ہو گئے ہو نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھنے نہیں ہو رہا لیٹ جاؤ، لیٹ کے پڑھو، لیٹنا مشکل ہے اشارے سے پڑھو۔ توجہ ہے، کوئی چھٹی نہیں۔ فجر کی نماز ہم نے تم پہ واجب کی ہے، لیکن پڑھو گے تب جب وقت ہوگا۔ میں اللہ نیند بہت آئی ہے، سورج چڑھ جائے تو پھر پڑھ لیتے ہیں نہ، سورج چڑھ گیا تو پھر پڑھو گے تو کچھ اور ہوگا، پھر فجر نہیں ہوگی۔ فجر وہی ہے جو طلوع سے پہلے تم نے پڑھنی ہے۔ ظہر زوال کے بعد پڑھنی ہے، میرے اللہ زوال کے بعد وقت نہیں ہوگا، ذرا تھوڑا پہلے پڑھ لوں، نہ پہلے پڑھ لو گے کچھ اور ہوگا۔ ظہر وہی ہے جو زوال کے بعد پڑھی جائے گی۔ پریشان ہو گئے آپ حضرات؟ روزہ
واجب رکھنا ہے ماہ رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا، آج نہیں، میرے اللہ آج رکھ لو، شوق ہے رکھ لو، ثواب دوں گا، لیکن واجب ماہ رمضان میں، میرے اللہ رمضان میں گرمی بہت ہوگی سردیوں میں رکھ لو، نہ گرمی ہے یا سردی، رکھنا ماہ رمضان میں ہے، یہ ساری سختی ہے یا نہیں؟ پھر یہ کیوں کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی کوئی نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی اور حصہ ہے دین کا، اور یہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر جبر کوئی نہیں، یہ کوئی اور حصہ ہے دین کا۔ ہاں ہاں، خیال رہے اصول کے معاملے میں جبر کوئی نہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا رستہ کھول دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے مان کے شکر کرنے والے بنو یا انکار کر کے کفر کرنے والے بن جاؤ۔ ہاں ہاں، اس کا ہم تم سے آخرت میں حساب لے لیں گے کہ جو ہم نے سبیل تمہیں دی تھی تم نے اس سبیل کو پکڑا ہے یا نہیں پکڑا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، یہاں پہ تمہارے اوپر کوئی جابر اس معاملے میں نہیں ہے، دلیل ملتی چلی جائے تسلیم کرتے جاؤ۔ یہ اور یہ خیال رہے قرآن مجید میں جہاں پر بھی مطلق لفظ دین آئے گا اس سے مراد اصول ہوگا، فروع نہیں۔ میں مشکل جگہ سے گزر رہا ہوں، جہاں مطلق دین آئے گا اس سے مراد اصول ہوگا، فروع نہیں۔ ابھی جس طرح یہ کہا لا اکراہ فی الدین، میں ایک دنیاوی مثال سے واضح کرتا ہوں۔ فوج نے اسے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی، اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمیں فلاں عہدے کے لیے اس اہلیت کے لوگ چاہیے۔ اشتہار میں دعوت عام ہے، جو اہلیت رکھتا ہے آ جائے، لیکن فوج کسی کے دروازے پر جا کر اسے کان سے پکڑ کر نہیں کہے گی شامل ہو جاؤ۔ دعوت عام ہے، اگر اہلیت رکھتے ہو تو آ جاؤ اور شامل ہو جاؤ، زبردستی تمہیں نہیں لایا جائے گا، تمہارا جی چاہتا ہے تو آ جاؤ شامل ہو جاؤ، لیکن اگر تمہارا جی چاہ رہا ہے اور شامل ہو گئے ہو تو اب وہاں رہنا پڑے گا جہاں ہم رکھیں گے۔ جو حضور آپ بہتر جانتے ہیں، پھر وہاں رہنا پڑے گا جہاں ہم رکھیں گے، اور صرف رہنا نہیں پڑے گا، وہ پہننا پڑے گا جو ہم پہنائیں گے، اپنا حلیہ وہ رکھنا پڑے گا جو ہم رکھوائیں گے، طریقہ اس پہ چلنا پڑے گا جس پہ ہم چلائیں گے۔ آنا تمہاری مرضی کا ہے، رہنا ہماری مرضی کا ہے، دین ماننا تمہاری مرضی کا ہے، چلنا اس کی مرضی کا ہے۔ سلامت رہے، مولا کو جو چاہتا تھا۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی، میرا ساؤنڈ والا بھائی مہربانی کر دے، قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ دین آئے گا اس سے مراد اصول ہوگا، فروع نہیں۔ فروع، ہر فروع کے لیے آیت الگ آئے گی۔ نماز کی بات ہوگی تو کہا جائے گا اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کی بات ہوگی تو کہا جائے گا وآتوا الزکوٰۃ، روزے کی بات ہوگی تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، حج کی بات آئے گی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جہاد کی بات آئے گی وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، امر بالمعروف کی بات آئے گی تو کہا جائے گا یأمر بالمعروف، نہی عن المنکر کی بات آئے گی تو کہا جائے گا ینہی عن المنکر، تولی کی بات آئے گی تو کہا جائے گا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تبرع کی بات آئے گی تو کہا جائے گا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سلامت رہے، مولا کو جو عطا فرما۔ یہ ہر ایک، یہ وہ 10 ہیں جنہیں ہم عام حالات میں فروع کہتے ہیں، یہ مکتب تشیع کے فروع ہیں۔ اس ہر فروع کے لیے میں نے قرآن سے آیت پڑھی ہے۔ عجیب کافر ہیں ہم جن کا پورا دین ہی قرآن سے ہے۔ جو ہے میرے محترم دوستوں کی، یہ سارے فروع پہ، اب جب بھی فروع پہ، ہر فروع پہ الگ سے آیت آئے گی، لیکن جب لفظ دین آئے گا تو اس سے مراد اصول ہوگا، فروع نہیں۔ اس لیے کہا گیا لا اکراہ فی الدین، اصول میں جبر نہیں۔ چلے یہاں آ گئے تو اب جملہ سامنے آ گیا ہے اور مجھ سے روکا نہیں جا رہا۔ میں نے کہا جہاں لفظ دین مطلق آئے گا اس سے مراد اصول ہوگا، فروع نہیں ہوگا۔ جہاں دین آئے گا وہاں مراد اصول ہوگا، فروع نہیں ہوگا۔ اصول کے معاملے میں عقل، دلیل، حکم نہیں پوچھا نہیں جاتا،
وہاں پر دلیل پہ عمل کیا جاتا ہے. جہاں دین آئے گا وہ اصول ہوگا, فروع نہیں ہوگا. اب اگر کسی دن کسی اعلان کے بعد آیت آ گئی ہو اليوم اکملت لکم دینکم, اللہ اکبر, توجہ نہیں فرما رہے, توجہ نہیں فرما رہے میرے محترم دوست. ایسے نہیں, یا تو نعرے کی چھٹی لے لیں. اللہ ٹھیک. تو دین اصول کے لیے استعمال ہوگا, فروع کے لیے آیتیں الگ آئیں گی. یہ جو دین ہے, جو اصول ہے, اس اصول کی پہلی بنیاد کا نام توحید ہے. توجہ اذان محترم, میرے مولا علی کا پہلا خطبہ نہج البلاغہ کو کھول کے دیکھیے گا, جو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے اس میں میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ توحیدہ. دین کی ابتدا اسے پہچان لینا ہے. اللہ اکبر. ابتدائے دین کا پہلا زینہ اللہ کی معرفت ہے. پہلا زینہ دین کا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور خدا کو پہچاننا ہے. توجہ اذان محترم, جس نے خدا کو نہیں پہچانا اس نے رسول کو نہیں پہچانا, جس نے رسول کو نہیں پہچانا اس نے علی کو نہیں پہچانا. اس لیے ہمارے یہاں ایک دعا بڑی معروف ہے, اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک. اے میرے اللہ اپنی معرفت عطا فرما, اگر تو نے اپنی معرفت نہ عطا فرمائی تو مجھے رسول کی معرفت نہیں ہوگی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. پہلا زینہ کیا ہے؟ معرفت, اس کی پہچان. اب اس کی پہچان کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا یہ اصول ہے. جب اصول ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے, اس کے لیے دلیل چاہیے, عقل سے اس کے لیے دلیل چاہیے. اور پھر دلیلیں دینے کے لیے اس نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, مکتب تشیع قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مجھے پہچاننا چاہتے ہو, مجھے جاننا چاہتے ہو, میرے بارے میں دلیل چاہیے. سنوریہم آیاتنا, سورہ فصلات, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. مجھے پہچاننا چاہتے ہو, مجھے جاننا چاہتے ہو, ذرا اپنے ارد گرد دیکھو تو صحیح میری نشانیاں بکھری پڑی ہیں. اللہ اکبر. تمہارے ہر جانب, تمہارے چار جانب میری نشانیاں بکھری پڑی ہیں, جہاں دیکھو گے میں ہی دکھائی دوں گا. اللہ اکبر. جدھر نگاہ دوڑاؤ گے تمہیں میں ہی دکھائی دوں گا. اپنے ارد گرد نظر تو کرتے چلے جاؤ. یہ سورج کا طلوع ہونا تمہیں نہیں بتا رہا کہ کوئی اسے طلوع کر رہا ہے. یہ سورج کا غروب ہو جانا تمہیں خبر نہیں دے رہا کہ کوئی اسے غروب کر رہا ہے. یہ چاند کا اپنے وقت پہ آنا اور جانا تمہیں خبر نہیں دے رہا کہ کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. یہ ستاروں کی روشنیاں دیکھ کے تمہیں کسی کے ہونے کی خبر نہیں ہو رہی ہے. یہ پانی کی روانی دیکھ کر تمہیں اس کے ہونے کی خبر نہیں ہو رہی ہے. یہ بارشوں کا برسنا دیکھ کر تمہیں کسی کے ہونے کی خبر نہیں ہو رہی ہے. یہ زمین سے اگتا ہوا اناج دیکھ کر تمہیں کسی کے ہونے کی خبر نہیں ہو رہی. جہاں جہاں دیکھتے چلے جاؤ گے ہر ایک وجود اپنے بنانے والے کی طرف بلاتا ہوا دکھائی دے گا. اپنی زمین کے اوپر نگاہ کر لو, اس زمین میں وہ معجزے چھپے ہیں جو میرے ہونے کی دلیل بن جائیں گے. اور یہاں پھر کیونکہ شیطان بھی تو اپنی جگہ کام کر رہا ہے نا, وہ ادھر سے عقل دلیل تلاش کرتی ہے, ادھر سے اس کے نمائندے اس دلیل کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے زمین کو دیکھا, اس زمین کے نظام کو دیکھا, ہمیں اس کے بنانے والے کی جانب اشارہ ملا کہ کہیں سے آواز آئی, ارے یہ تو خود ہی بن گئی تھی. یہ تو پوری ایک تھیوری دے دی بگ بینگ کے نام سے کہ یہ سورج پہ ایک دھماکہ ہوا تھا, اس دھماکے کے نتیجے میں اس کے کچھ حصے اڑ کے الگ ہوئے, وہ سورج کے گرد گھومنے لگے, وہ سیارے بن گئے.
کسی نے کہا سورج خود ایک مدار میں گھوم رہا تھا، اس کے کنارے جھڑنے لگے، وہ جھڑ جھڑ کے سیارے بننے لگے۔ میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے تمہاری بات کہ سورج دھماکہ ہوا، زمین بن گئی، سورج کے کنارے جھڑنے لگے، سیارے بن گئے۔ یہ سیارے تو سورج کے دھماکے کے نتیجے میں بنے، سورج کیسے بنا؟ توجہ ہے؟ پیچھے بیٹھے ہوئے میرے دوست اگر آواز آ رہی ہو، یہ تو اس بگ بینگ کے نتیجے میں بن گئے، سورج کیسے بنا؟ اچھا کسی حادثے کے نتیجے میں سورج بنا ہوگا، وہ حادثہ جس کے ساتھ ہوا وہ کیسے بنا؟ پھر وہ جس سے وہ بنا، اگر وہ بھی کوئی حادثہ تھا تو وہ کیسے بنا؟ چلتے چلتے کہیں تو رکو گے، یہ پہلا تھا، جو اس پہلے کو بنانے والا ہے وہی اللہ ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ جو اس پہلے کو بنانے والا ہے وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے۔ اور یہ ساری تھیوریاں سائنس خود انہیں غلط ثابت کرتی چلی جائے گی۔ اس نظام کائنات کے اندر اتنی تنظیم ہے کہ اس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر اگر فرق آ جائے نا تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے، اتنی تنظیم۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تشریف فرما ہے۔ ہم جب سائنس پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سے فارمولے پڑھائے جاتے ہیں۔ ان فارمولوں میں عام طور پر پہلے تناسب پڑھائے جاتے ہیں کہ کون سی چیز کس کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ مثلا ایک فارمولہ ہمیں پڑھایا گیا ہے، میرے نوجوان بہتر گواہی دیں گے، ویٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو میس، وزن کمیت کے راست متناسب ہے۔ اب اس میں تناسب تو پتہ لگ رہا ہے کہ کمیت بڑھے گی تو وزن بڑھے گا، کمیت کم ہو جائے گی تو وزن بھی کم ہو جائے گا۔ تناسب تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک کے بڑھنے سے دوسرا بڑھے گا، لیکن کتنا بڑھے گا؟ توجہ جان محترم، بڑھنے کا تناسب کیا ہوگا؟ ایک کی قیمت معلوم ہو گئی تو دوسرے کی کیسے معلوم ہو کہ دوسرا کیا ہے؟ مثلا یوں آسانی سے کہوں، پروپورشنیلٹی کو اگر ایکویلٹی میں لے کر آنا ہے تو کیسے لائیں؟ تناسب کو برابری میں لانا ہے تو کیسے لائیں؟ تحقیق کرنے سے انہیں پتہ لگا کہ زمین کے اندر ایک کشش ہے جس سے وہ کھینچتی ہے اپنی جانب، اور وہ کشش پوری زمین کے ایک خاص قرے کے اندر مستقل ہے، وہ ایک جیسی ہے۔ اور اس کی قیمت بھی معلوم کی کہ اس کی قیمت 9.81 ہے، تو اب اگر کمیت کو اس سے ضرب دو گے تو وزن آ جائے گا۔ توجہ دار محترم، یہ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے جو بدلتی نہیں ہے۔ اور اگر اس میں اگر اشاریے کا فرق آ جائے، یہ 9.81 کے بجائے 9.82 ہو جائے، ہمارا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہماری ہر ایک چیز تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، اور میں نے کیا کہا، یہ وہ قوت ہے جس سے زمین کھینچتی ہے۔ ٹھیک، جب زمین اس قوت سے کھینچتی ہے تو یہ جتنے سیارے اور یہ راکٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ اسی قوت کے تناسب سے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت پیدا کی جائے کہ وہ اس قوت کو رد کر کے دائرے سے باہر نکل جائیں، اور جنہیں باہر نہیں نکالنا ہوتا ان میں قوت اتنی رکھی جاتی ہے کہ جو اس دائرے سے باہر نہ جانے پائیں۔ اگر یہ قوت زیادہ ہو جائے تو جو بھیجے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، اور اگر کم ہو جائے تو جنہیں نہیں بھیجنا وہ نکل جائیں گے۔ ذرا سی تبدیلی نظام کو برباد کر دے گی۔ اور یہ صرف ایک کانسٹنٹ نہیں، جو سائنس پڑھتے ہیں پورا ایک گروپ ہے جسے سیٹ آف اسپیسیفک کانسٹنٹ کہا جاتا ہے، وہ فکس ویلیوز ہیں، اگر وہ ذرا برابر دائیں بائیں ہو جائیں کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کبھی تو سوچئے ان سارے کانسٹنٹس کو ویلیو دینے والا کانسٹنٹ کون ہے؟ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ میں یہاں پر اپنے دوستوں کو یہ پیغام بھی دوں گا، ضرور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیے، جتنی تعلیم بڑھے گی اتنا علی سمجھ میں آئے گا، جتنی تعلیم بڑھے گی اتنا دین سمجھ میں آئے گا۔ لیکن وہ تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ مسجد و محراب و منبر سے رابطہ ضرور رکھیے گا، ورنہ اکیلی تعلیم گمراہی بن جائے گی۔ اکیلی تعلیم، اب وہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں کانسٹنٹ پڑھے ہوں گے، لیکن یہ ممبر آپ کو ان کانسٹنٹ سے اس کانسٹنٹ تک لے گیا ہے۔ وہاں سے رستے ملیں گے، سمت یہاں سے معین ہوگی، اس لیے تعلیم ضرور حاصل کیجئے، لیکن مسجد و ممبر و محراب سے تعلق نہ توڑیے، وہاں کی تعلیم کو یہاں سے روشنی ملے گی۔
یہاں سے آپ کے لیے حقیقت کے راستے کھلیں گے. اچھا اب چلیں ایک بات اور آگے کرتا ہوں. آفاق میں ہماری نشانیاں بکھری ہیں, ان کے ذریعے ہمیں پہچانو. اچھا آفاق تک تمہاری رسائی نہیں ہے, نہیں پہنچ پا رہے, کوئی بات نہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے اندر جھانکو, ہم نے تمہارے اندر جہان بسا رکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا کو عطا فرمائے. تھوڑا سا میرے سماعت کو بلند کیجیے گا, تھوڑا سا میرے ساتھ شامل ہوئیے گا. ہم نے تمہارے اپنے اندر ایک جہان بسا رکھا ہے, اور تمہارے اپنے اندر ہم نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں, اتنی نشانیاں رکھی ہیں, اتنی نشانیاں رکھی ہیں, حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے. تمہارے اپنے اندر اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے گا. ہمارے اپنے اندر کیا نشانیاں ہیں؟ تقریریں کروں تو اسی پہ پورا اشرا ہوتا ہے. اپنے اندر نشانیاں دیکھنی ہے, اپنے اندر دیکھو, تم اپنے آپ سے خدا کو پہچانو گے. اور یہاں پہ بھی میرے مولا نے ارشاد فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. اللہ اکبر, اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. سلامت رہے, مولا کو جاتا تھا. میں بڑا شکر گزار آپ کا کہ آپ ان مشکل منزلوں میں میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اپنے آپ کو پہچان لو. ارے اپنے آپ کی باقی ساری باتیں تو چھوڑو, کبھی اپنی تخلیق پہ ہی غور کر لو. مجھے یہ بتائیے, کبھی پانی پہ تصویر بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا. ہمارے یہاں جو کام ناممکن ہو اس کے لیے اردو زبان میں کہاوت ہے, نقش بر آب. نقش بر, کیونکہ پانی پہ نقش بنتا ہی نہیں. جس طرح نقش بر آب, اس طرح تمہارا کام ہو ہی نہیں سکتا, جس طرح پانی پہ نقش نہیں بن سکتا. یہاں پہ ایک اور بات عرض کرتا چلو. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے. جس پہ نقش نہیں بنتا, نہیں. آئیے, ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے نا, ہم بھی پانی سے بنے ہیں, ہم بھی پانی سے بنے ہیں. پانی میں نقش نہیں بنتا, لیکن کیا کہنے اس خالق کے, اس نے پانی میں نقش بنایا, نقش میں نقطہ بنایا, نقطے میں رگوں کا جال بچھایا, اس جال میں ہڈیاں لگائی اور ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا, پھر بے جان جسم میں جان ڈالی, نہ ماں کو خبر. اللہ اکبر. تھوڑا 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 میں آنے سماعت بلند کیجیے گا, تھوڑا میرے ساتھ شامل ہوئیے گا. پانی پہ نقش بنایا, نقش میں نقطہ بنایا, نقطے میں رگوں کا جال بچھایا, اس میں ہڈیوں کو لگایا, اس پہ گوشت چڑھایا, بے جان وجود بنایا, اس وجود میں جان ڈالی. اور کہاں پر؟ ایسے تاریک کارخانے میں جہاں کسی نقاش کی نقاشی بھی کام نہیں آتی, جہاں کسی صناع کی صنائی بھی کام نہیں آتی, وہاں پر آپ پہ نقش بھی ہے, نقش میں نقطہ بھی ہے, نقطے میں رگیں بھی ہیں, رگوں میں ہڈیاں بھی ہیں, ہڈیوں پہ گوشت بھی ہے, پھر اس میں وجود بھی ہے, پھر اس میں جان بھی ہے. کل مدت کتنی؟ 9 مہینے. یہ سب کچھ ہو رہا کل مدت کتنی؟ 9 مہینے. اور پھر اس نے انسانیت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا, یہ 9 مہینے بھی میری مجبوری نہ سمجھنا, جس نے تمہیں 9 مہینوں میں بنایا ہے اس نے یحییٰ کو 6 مہینوں میں بنایا ہے. ہاں قرآن مجید پڑھیے گا جا کر, جس نے تمہیں 9 مہینوں میں بنایا ہے اس نے یحییٰ کو 6 مہینے میں بنایا ہے. اور یہ 6 مہینے بھی ہماری مجبوری نہ سمجھنا, جس نے یحییٰ کو 6 مہینے میں بنایا اس نے عیسیٰ کو 9 گھنٹوں میں بنایا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا کو ذات عطا فرمائے. یہ ساری, اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جس نے مجھے اور تمہیں 9 مہینوں میں بنایا اس نے یحییٰ کو 6 مہینوں میں بنایا. جس نے یحییٰ کو 6 مہینوں میں بنایا اس نے عیسیٰ کو 9 گھنٹوں میں بنایا. اور یہ گھنٹوں کو بھی اس کی مجبوری نہ سمجھنا. ایک دن وہ بھی تھا کہ ایک باپ نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ آج گھر نہ جائیے گا, آج اللہ کی حجت میں آنا ہے.
گود میں، سر سے پاؤں تک دیکھ کے کہتی ہیں آثار تو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو ذکر عطا فرمائے، آثار تو کوئی نہیں۔ اور امام پلٹ کے کہہ رہے ہیں آپ امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، آپ تو جانتی ہیں ہم آثار والے نہیں آمر والے ہیں۔ اللہ سلامت رہے، مولا کو ذکر عطا فرمائے، ہم آثار والے نہیں ہیں، ہم امر والے ہیں۔ بی بی رک گئی، رات گزرتی چلی گئی، اور ساری رات بی بی حتیمہ کہتی ہے میں بی بی نرجس کو دیکھتی رہی، مجھے کوئی آثار نظر نہیں آئے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ فجر قریب ہونے والی تھی، میرے دل میں شک ہونے لگا، اور باہر سے ادھر میرے دل میں شک آیا، باہر سے دلوں کے حال جاننے والے نے کہا پھوپھی اماں جلدی نہ کرو، ذرا انا انزلنا پڑھنا شروع کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے، انا انزلنا پڑھنا شروع کرو۔ کہتی ہیں ہم دونوں مصلے پہ آ گئی، میں بھی مصلے پہ، نرجس بھی مصلے پہ، ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے، ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے۔ کہتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ میرے اور نرجس کے درمیان نور کا ایک پردہ حائل ہو گیا، اور جب پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا نرجس کے پہلو میں ایک بچہ سجدے میں ہے۔ سلامت ہے، مولا کو جیو، نرجس کے پہلو میں ایک بچہ سجدے میں ہے، اس نے نرجس کے ساتھ سجدے سے سر اٹھایا۔ میں نے کہا لفظ بلفظ کہیں پہ موجود ہے، جملہ آسان کر کے کہوں تو بس اتنا کہوں گا، جب سجدے میں گئے تو دو تھے، جب اٹھے تو تین تھے۔ اور اب یہ دیکھنا کہ یہ وہ ہے جس کے لیے مدت ہی کوئی نہیں، جس کے لیے زمانہ ہی کوئی نہیں، جس کے لیے وقت ہی کوئی نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی زمانہ نہیں، کوئی مدت نہیں۔ وہاں کہیں 9 مہینے تھے، کہیں 6 مہینے تھے، کہیں 9 گھنٹے تھے، یہاں لمحے بھی نہیں ہیں۔ وہ جو 9 مہینے میں آتے ہیں انہیں بولتے بولتے وقت لگتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو عرصوں میں آتے ہیں انہیں وقت لگتا ہے، اور یہ جو بغیر مدت کے آیا، بی بی کہتی ہے دو سانو ہو کے بیٹھا، انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ۔ اگر یہ حجت یہاں رک جاتی تو میں بھی رک جاتا۔ حجت نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ مولا کو سلامت رکھے، جناب سیدہ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا کتاب یہاں پہ ہے، بہار اٹھا کے دیکھیے یہی جملے ہیں، مدینہ المعاجز اٹھا کے دیکھیے یہی جملے ہیں، جہاں امام کے حالات ملیں گے یہی جملے ہیں۔ اور عجب کمال یہ ہے کہ جس کی ریت ہونا وہ گواہی دیتے ہوئے علی پہ بھی نہیں رکا، سلسلہ جاری رکھا، الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و انا حجت اللہ۔ اللہ اکبر، جیو، سلامت رہے، مولا کو زندگی دراز ہو، مولا کو سلامت رکھے، جناب سید آپ کو جاتے عطا فرمائے۔ یہ وہ ہے جو وقت کے محتاج نہیں، اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اس کی دلیل کے لیے۔ اسے نہ مہینوں کا محتاج سمجھا جائے، نہ گھنٹوں کا محتاج سمجھا جائے، نہ وقت کا محتاج سمجھا جائے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، ہر ایک اس کا محتاج ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ تم اپنے اوپر غور کرو، تمہیں اس کی حقیقت کی خبر ملتی جائے گی، تم اپنے اوپر غور کرو، تمہیں اس کی اطلاع ملتی چلی جائے گی۔ مشورہ دے رہا ہوں اپنے دوستوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو، بازار سے ایک کتاب ملے گی آپ کو، توحید مفضل، توحید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ صحابی ہے مفضل، انہوں نے آ کر امام سے انسان کے وجود کے بارے میں سوال شروع کیے، یہ بال یہاں کیوں رکھے، پیشانی پہ کیوں نہیں، یہ آنکھوں کے اوپر بھویں کیوں بنائیں، یہ پلکیں کیوں رکھی، یہ آنکھوں کی بادامی شکل کیوں بنائی،
یہ ناک کے نتنوں کا رخ نیچے کی جانب کیوں رکھا؟ یہ ہونٹ اس انداز میں کیوں بنائے؟ یہ مرد کے چہرے پہ داڑھی کیوں رکھی اور عورت کو بغیر داڑھی کے کیوں رکھا؟ یہ دانت اس انداز سے کیوں ترتیب دیے؟ یہ ناخن ایسے کیوں رکھے؟ یہ گردن اس انداز سے کیوں بنائی؟ یہ ہاتھوں کو یہاں کیوں رکھا؟ وہ پوچھتا جا رہا ہے، امام بتاتے جا رہے ہیں، میں کسی کو تو نہیں جانتا، اپنا اس ساری کتاب کو پڑھ کر، اس سوالوں کو پڑھ کر، اور پھر امام کے دیے ہوئے جواب، بال یہاں کیوں ہے، پیشانی ایسی کیوں ہے، بھویں کیوں ایسی رکھی، آنکھوں کی شکل ایسی کیوں ہے، چہرہ ایسا کیوں ہے، ہاتھ ایسے کیوں ہے، ناخن ایسے کیوں ہے، میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں، یا انہیں بنایا ہی انہوں نے ہے، یا بنایا ہی انہوں نے ہے، اور اگر انہوں نے بنایا نہیں ہے اور یہ ماننا مشکل ہے تو پھر اتنا ضرور ماننا پڑے گا، بنایا یا نہیں بنایا، بنایا ان کے سامنے ضرور ہے۔ مولا تو عطا فرمائے، پھر بنایا ان کے سامنے ضرور گیا ہے، انہیں اس تخلیق پہ گواہ ضرور بنایا گیا ہے۔ ہاں، جان اینڈرسن نے تحقیق کی تھی امیر کائنات کے سوالوں پر۔ امیر کائنات سے لوگ آ کے سوال کرتے رہے نا کہ یہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں، اس طرح کے سینکڑوں سوال پڑھوں تو مجلسیں اسی پہ ہو جائیں گی۔ مچھلی ہمارے سامنے آ گئی، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ حلال یا حرام؟ ہمارے یہاں یہ فقہ کا مسئلہ ہے، خیال رکھیے گا، جو مچھلی پانی کے اندر مر جائے وہ حرام ہے۔ مچھلی کا ذبیحہ یہی ہے، اسے پانی سے باہر نکال کے مارا جائے، جو باہر نکل کے مرے وہ حلال ہے، جو پانی کے اندر مر جائے وہ حرام ہے۔ مچھلی سامنے آ گئی، لوگ امام سے پوچھ رہے ہیں، مچھلیاں پکڑ کے لائے ہیں، خبر نہیں ہو رہی کہ وہ کون سی ہے جو اندر مر گئی، وہ کون سی ہے جو باہر آ کر مری۔ امام نے وہیں پہ ان کے مسئلے کا حل انہیں بتایا، ایک جگہ پہ پانی اکٹھا کیا اور اس میں مچھلیوں کو ڈال ڈال کے بتاتے رہے، جو چت لیٹ جائے سمجھو اندر مر گئی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، یہ سارے حال امام نے بتائے۔ جان اینڈرسن کہتا ہے میں نے 25 سال علی کے فرامین پہ تحقیق کی کہ کہیں تو کوئی خرابی نظر آئے، کہیں تو کوئی تبدیلی نظر آئے۔ وہ کہتا ہے 25 سال دشت تحقیق میں اپنے آپ کو غرق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، جو علی نے کہا وہی حق ہے۔ سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ جو علی نے کہا وہی حق ہے، جو علی بتا رہے۔ ارے میں کیا کیا باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک اور کتاب ہے، جا کے دیکھیے گا، بڑی آسانی سے آپ کو بازار میں مل جائے گی، سپر مین ان اسلام، حضرت امام صادق کے بارے میں۔ وہ کسی ایک مصنف کی کتاب نہیں، دنیا کے مختلف حصوں سے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اکٹھے کیے گئے، مختلف فقہوں کے، مختلف مذاہب کے، جو مختلف علوم میں ماہر تھے، انہیں اکٹھا کر کے جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں ان کے سامنے جتنے ائمہ فقہ ہیں ان کے فرامین رکھے گئے اور انہیں کہا گیا اپنی اپنی مرضی کا فرمان اٹھاؤ اور اپنی اپنی فیلڈ کے مطابق تحقیق کرو۔ عجب بات یہ ہے 25 کے 25 نے میرے مولا کے فرمان چنے، میرے مولا کے فرمان چنے۔ ان میں سے امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے امام کا یہ فرمان چنا کہ امام نے ماؤں کو یہ مشورہ دیا کہ جب بچوں کو اٹھاؤ دائیں پہلو اٹھانا، جب اٹھاؤ دائیں پہلو، قبلہ کی طرف، جب اٹھاؤ دائیں پہلو اٹھانا، جب سلاؤ دائیں پہلو سلانا، بائیں پہلو اٹھانا، بائیں پہلو سلانا۔ اب وہ پریشان ہوا کہ ہم تو دائیں کو اہمیت دیتے ہیں، ساری برکتیں ساری طاقت دائیں جانب، امام کہہ رہے ہیں بائیں طرف اٹھانا۔ اور یہ آج اسے نہیں، اس زمانے میں بھی جب امام نے کہا تھا تو لوگ اٹھ کے ایک اور کے پاس گئے کہ شیعوں کے امام نے یہ کہا ہے، اس نے بھی رد کیا کہ سب کچھ ہوتا ہی دائیں طرف ہے، یہ کیسے امام ہے جو کہہ رہے ہیں بائیں طرف ہے۔ بہرحال اب کیونکہ فرمان تھا اور امام کا فرمان تھا، اس نے اپنی تحقیق کے پہلے حصے میں دنیا سے تصویریں اکٹھی کی، 378 تصویریں جن میں ماؤں نے بچوں کو اٹھایا ہوا، پوری دنیا سے تصویریں اکٹھی کی، 378 تصویریں جس میں ماؤں نے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور عجب بات یہ تھی کہ ان 378 میں سے 360 تصویروں میں ماؤں نے بچوں کو ویسے اٹھایا تھا جیسے امام نے بتایا تھا۔ توجہ جان محترم،
جیسے امام نے پہلا حصہ تحقیق کا کہ فطرت وہی کہہ رہی ہے جو امام نے کہا. پھر اس نے امریکہ چلا گیا, اپنی یونیورسٹی میں جا کے اس نے 2 لیبس قائم کی, کچھ نوزائیدہ بچے اور مائیں ایک لیب میں, کچھ نوزائیدہ بچے اور مائیں دوسری لیب میں. ایک لیب والوں کو کہا کہ تم بچوں کو دائیں جانب سلاؤ, دوسری جانب کو کہا بائیں جانب سلاؤ, بائیں جانب اٹھاؤ. 3 مہینوں کے بعد نتیجہ یہ نکلا جو دائیں جانب سوتے تھے وہ روتے زیادہ تھے, سوتے کم تھے. وہ خوراک کم کھاتے تھے, ان کا گروتھ ریٹ کم تھا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. جو بائیں سو رہے تھے وہ سوتے زیادہ تھے, روتے کم تھے. وہ خوراک اچھی لے رہے تھے, ان کا گروتھ ریٹ زیادہ تھا. مشاہدے نے بھی بتایا کہ امام نے ٹھیک کہا, تجربے نے بھی بتایا کہ امام نے ٹھیک کہا کہ بائیں جانب والے خوراک بھی زیادہ لے رہے ہیں, سکون بھی زیادہ کر رہے ہیں. دائیں جانب والے خوراک بھی کم لے رہے ہیں, سکون بھی کم کر رہے ہیں, گروتھ ریٹ بھی کم ہے. تجربے سے اور مشاہدے سے یہ تو ثابت ہو گیا جو اس نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا, لیکن کہا کیوں تھا؟ توجہ جان محترم, سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان. کہا کیوں تھا؟ جب اس منزل پہ پہنچا نا, کہا کیوں تھا. اب اس نے ریسرچ کرنا شروع کی, اور آج کے دور میں جتنی ٹیکنالوجی ہے, کیا الٹرا ساؤنڈ اور کیا ریڈیوگرافی اور کیا جو کچھ, اس نے اسے تحقیق کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس لیے بائیں جانب سلایا جائے, اس لیے بائیں جانب اٹھایا جائے, کیونکہ بائیں جانب ہوتا ہے دل, اور جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک کا دار و مدار ماں کے دل کی دھڑکن پہ ہوتا ہے. دھڑکن بڑھتی رہتی ہے, اس بچے کو خوراک ملتی رہتی ہے. بچے کے ذہن میں یہ بات عقیدہ بن کے بیٹھ جاتی ہے کہ جب تک دل کی دھڑکن سنائی دے رہی ہے میری زندگی کے آثار باقی ہے. وہ سکون میں رہتا ہے. جب دائیں جانب رکھا جائے اسے دھڑکن سنائی دیتی ہے, وہ سکون میں رہتا ہے, زندگی کے آثار باقی رہتے ہیں. اللہ اکبر, زندگی کے آثار باقی رہتے ہیں. اور یہی بس میں پیغام اپنے دوستوں کو دینا چاہتا ہوں. تمہیں تو 14 صدیوں کی تحقیق کے بعد پتہ چل گیا کہ اس بچے کی خوراک کا دار و مدار لاشعور میں دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے. وہ 1400 سال جب ٹیکنالوجی ہی کوئی نہیں تھی, اسے کس نے بتایا کہ یہ ہو رہا تھا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسے کس نے بتایا؟ اسے اسی نے بتایا جس کا وہ نمائندہ تھا, جس کی توحید ثابت کرنے یہ گھر آیا تھا, جس کی توحید بچانے یہ گھر آیا تھا. اس لیے میرے محترم دوستو, اس گھر کے پاس آؤ گے تو وہ سمجھ میں آنے لگے گا. ہم نے اس گھرانے کو مانا اس لیے ہے وہ سمجھ میں آ جائے. ہاں ہاں, اور پھر جیسے جیسے وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے پھر اس سے عشق ہونے لگتا ہے, پھر اس سے محبت ہونے لگتی ہے. اور پھر عاشقان الہی کا حال کیا ہوتا ہے یہ بھی میرے مولا علی نے ہی بتایا. مولا عاشق الہی کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا جسم عشق الہی میں گھلنے لگتا ہے. بس سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان. جسم عشق الہی میں گھلنے لگتا ہے, آنکھیں دھسنے لگتی ہیں, پیٹ کمر سے لگنے لگتا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ عاشقان الہی کا حال ہوتا ہے. آنکھیں دھسنے لگتی ہیں, جسم لاغر ہونے لگتے ہیں, پیٹ پشت سے لگنے لگتے ہیں. یہ عاشقان الہی کا حال ہوتا ہے. سامنے بیٹھے ہوئے بندے نے کہا مولا اگر یہ عاشقان الہی کا حال ہے تو آپ بھی تو دعویدار عشق الہی ہیں, آپ میں تو کوئی ایسا حال نہیں, نہ آپ کی آنکھیں دھسی ہوئی ہیں, نہ آپ کا جسم لاغر ہو رہا ہے, نہ آپ کا پیٹ پشت سے لگ رہا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ہم میں اور باقی عاشقوں میں ایک فرق ہے. باقی جتنے ہیں نا وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں, یہ نہیں جانتے کہ اللہ بھی عشق کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ سے عشق کر رہے ہیں, لیکن وہ اسی غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے عشق کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم سے اللہ عشق کرتا ہے. بندے نے کہا دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا میری بات نہیں, خیبر میں مجھے بھیجتے ہوئے میرے نبی نے کہا تھا اسے بھیج رہا ہوں. یحب اللہ
وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس سے محبت، ہم اس سے محبت، وہ ہم سے محبت، اور اس محبت کے عشق الہی کے سفر کے سب سے بڑے عاشق کا نام ہے حسین ابن علی۔ ہاں، توحید کا سب سے بڑا عاشق حسین ابن علی، اور اس عشق کا سفر، یہ عشق کا سفر 28 رجب مدینے سے شروع ہوا، اور سفر کی ابتدا میں حسین نے نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف فخذینی، اگر یہ دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلواروں مجھے کاٹ ڈالو۔ عشق الہی میں جس نے سب کچھ لٹا دیا اس کا نام ہے حسین۔ کل کچھ عرض کیا تھا آپ کے سامنے، آج بس وہیں سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پیغام آ گیا مدینے، حسین سے بیعت لو۔ جب یہ پیغام حسین کے پاس پہنچا، میرے آقا و مولا قبر رسول پہ تشریف فرما تھے۔ جب پیغام آیا تو قاصد سے کہا تم جاؤ، ہم آتے۔ جیسے ہی قاصد گیا، نانا کی قبر کو حسین نے ایسے سینے سے لگایا جیسے بچے اپنی ماں کے گلے لگتے ہیں، اور قبر کو سینے سے لگا کر حسین کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نانا، امت آپ کی قبر پہ رہنے نہیں دے گی، نانا آپ کے نواسے کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ بہت دیر حسین نانا سے باتیں کرتے رہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، وقت زیادہ ہو گیا، بس جلدی جلدی اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا و مولا کا یہ وطیرہ تھا کہ ہر نماز ادا کرنے کے بعد اپنی بہن سے ملنے جاتے تھے۔ ہاں، عالیہ اس بی بی کا نام ہے جو دیدار حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاں، جس نے اپنی فطرت بنا لیا حسین کو دیکھنا، اس لیے حسین ہر نماز کے بعد بہن کو زیارت کروانے جاتے ہیں۔ اور اب بہن کو وہ وقت معلوم تھے کہ جب بھائی نے آنا ہے۔ اب جب وہ وقت ہوا تو بہن انتظار میں تھی کہ بھائی آئے، اور ادھر بھائی اپنے نانا کے ساتھ باتوں میں مشغول ہے، اپنے نانا کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہے۔ دیر ہونا شروع ہوئی، علی کی بیٹی سے مسند چھٹ گئی، صحن میں چلنے لگی علی کی بیٹی۔ کچھ اور دیر ہوئی تو علی کی بیٹی دروازے تک آ گئی۔ میرا تصور کہتا ہے جیسے علی کی بیٹی دروازے پہ آئی ہوگی نا، آواز قدرت آئی ہوگی حسین جلدی گھر جا، زینب باہر نہ آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حسین جلدی گھر جاؤ، زینب باہر نہ آ جائے۔ میں کہوں گا میرے اللہ جس کا مدینے میں باہر آنا برداشت نہیں، اللہ جانے شام کے بازار میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ حسین نانا کی قبر سے اٹھے، گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ بہن سامنے انتظار میں کھڑی ہے۔ حسین کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر علی کی بیٹی نے کہا بھیا خیر تو ہے؟ چہرے پہ پریشانی ہے۔ آقا نے کہا ولید نے دربار میں بلایا۔ ولید کا نام آنا تھا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کے کہا حسین اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ ہائے ہائے، حسین اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ یہاں پہ ارباب اعضاء ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ جب کہا نا حسین اکیلے نہیں جانے دوں گی، تو امام نے کہا میری بہن میں علم امامت سے جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں ہے، مجھے جانے کی اجازت دے دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ بہن نے پلٹ کر یہ جملہ کہا میرا بھیا میں جانتی ہوں، آپ علم امامت سے جانتے ہیں ولید آپ کا قاتل نہیں، لیکن میں کیا کروں جب سے ماں دربار سے خالی آئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو اکیلے دربار میں بھیجوں۔ ادھر بہن اور بھائی میں یہ مکالمہ ہو رہا تھا، جناب لبابہ خاتون نے سنا، تیزی سے اپنے حجرے میں گئی۔ حضرت عباس تشریف فرما تھے، قریب آ کے کہنے لگی آپ حجرے میں تشریف فرما ہے، بھائی جانا چاہتا ہے، بہن جانے نہیں دے رہی۔ فوراً حضرت عباس اپنی مسند سے اٹھے اور اوقات کی تیزی سے صحن میں پہنچے، اور وہی آداب جو ماں نے سکھائے تھے، سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے عباس سامنے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی عباس آئے نا، علی کی بیٹی نے عباس کی طرف دیکھ کر کہا عباس آج ثانی زہرا ہو کے حکم دے رہی ہوں، سر اٹھاؤ۔ ہائے ہائے،
حکم دے رہی ہوں سر اٹھاؤ آنکھیں کھولو. عباس نے سر اٹھایا آنکھیں کھولی. کہا عباس سر سے پاؤں تک حسین کو دیکھو, جیسا حسین دے رہی ہوں ویسا واپس لو. اجرکم اللہ, جیسا حسین دے رہی ہوں ویسا واپس لوں گی. میں کہوں گا بی بی یہ ضمانت آج نہ لو, یہی ضمانت 10 محرم کو لینا, اس دن حسین کو کوئی 13 ضربوں سے ذبح نہ کرے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میں نے سمیٹا اپنا بیان. حسین دربار میں گئے, بس میں نے سمیٹ لیا اپنا بیان. ذاکر صاحب تشریف لے آئے ہیں, میں نے سمیٹ لیا اپنا بیان. حسین دربار میں گئے انکار بیعت کر کے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین گھر آ گئے. جیسے ہی حسین گھر پہنچے نا, بہن وہیں کھڑی تھی جہاں حسین چھوڑ کے گئے, جہاں حسین نے چھوڑا. جیسے ہی آقا گھر میں آئے, بہن نے بھائی کو دیکھ کے کہا بھیا خیر کی خبر ہے. حسین نے صرف ایک لفظ کہا سر کو جھکائے ہوئے, بہن سفر درپیش ہے. اللہ اکبر. بہن سفر درپیش ہے. سفر کا نام آنا تھا جو تھوڑی دیر پہلے زینب تھی علی بن گئی اور پلٹ کے کہنے لگی بھیا وہی سفر. جیسے بہن اور بھائی پہلے اس سفر کو طے کر چکے ہو, بھیا وہی سفر. حسین نے کہا ہاں بہن وہی سفر. جیسے ہی کہا نا وہی سفر, کہا اچھا بھائی پھر تم اپنی فوج تیار کرو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں اپنی فوج تیار کرتی ہوں. دونوں بہن بھائی اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گئے. 27 رجب کی شام سمٹ گیا میرا بیان. فہرست بننا شروع ہوئی, فہرست بننا شروع ہوئی. عباس مسافروں کی فہرست بناؤ. حضرت عباس نے کاغذ قلم دوات اٹھایا, سر بارک پہ لکھا نصر من اللہ وفتح قریب. جملہ پڑھ کے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. سینے سے بھائی کو لگا کے کہا یہ جملہ مٹاؤ, لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس یہ شہادتوں کا سفر ہے, عباس یہ مصیبتوں کا سفر ہے. یہ کہنے کے بعد حسین نے نام لکھوانا شروع کیا. حسین ابن علی, عباس ابن علی, اون ابن علی, حمزہ ابن علی. سفر نام لکھتے چلے گئے اور لکھواتے لکھواتے پھر حسین کے اپنے بیٹوں کے نام آئے. لکھو علی زین العابدین ابن الحسین, علی اکبر ابن الحسین, اور اگلے نام پہ عباس کا ہاتھ کانپ گیا, علی اصغر ابن الحسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علی اصغر ابن الحسین. اب خیال رہے 9 رجب علی اصغر دنیا میں آئے ہیں, 28-27 رجب کو یہ فہرست بن رہی ہے. ابھی 18 دن کا ہے حسین کا اصغر جب فہرست بن رہی ہے. عباس نے مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا آقا کبھی 18 دن کے بچے بغیر ماؤں کے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کبھی 18 دن کے بچے بغیر ماؤں کے گئے ہیں. حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تجھے کس نے کہا ماں کے بغیر جائے گا؟ اس کی ماں رباب ہمارے ساتھ جائے گی. رباب کا نام آنا تھا. عباس نے رو کے کہا علی کی بہو کہاں, جنگلوں کا سفر کہاں؟ حسین نے کہا عباس تو بہو کی بات کرتا ہے, لکھ زینب بنت علی, ام کلثوم بنت علی. رو کے کہا آقا جنگل کہاں, بطول کی بیٹیاں. اجرکم اللہ. مولا تمہارا ماتم قبول کرے, حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے یہاں بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن میں نے سمیٹا اپنا بیان, میں نے سمیٹا اپنا بیان. فہرست تیار ہو گئی, مجھے معاف کر دینا, بس آخری جملہ ہے. سمیٹا اپنا بیان میں نے, آخری جملہ, آخری جملہ. فہرست تیار ہو گئی, بیویوں نے اپنی اپنی تیاری کر لی. عباس نے مدینے میں اعلان کر دیا آج کوئی مرد اپنے گھر سے باہر نہ آئے. اللہ اکبر. آج علی کی بیٹیاں, ہائے ہائے, آج علی کی بیٹیاں پہلی دفعہ اپنے گھر سے باہر آ رہی ہیں. اب باہر کا منظر ایک خاتون نے بیان کیا, اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر وہ بیویوں کے جانے کا منظر دیکھ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے دیکھا باہر ہاشمیوں کا جھرمٹ تھا, گھر کا دروازہ کھلتا کوئی ایک بیوی
محمل پہ سوار کیا، ایک ایک بیوی آتی رہی، ایک ایک شہزادہ آگے بڑھتا رہا، محمل پہ سوار کرتا رہا۔ کہتی ہے میں نے عجب منظر دیکھا، اب ایک بیوی باہر آئی، اب کوئی ایک شہزادہ نہیں، اکبر بھی دوڑے، قاسم بھی دوڑے، اونو محمد بھی دوڑے، عباس بھی دوڑے، حسین نے مسجد چھوڑی۔ وہ کہتی ہے میں نے کہا یہ کون بیوی ہے؟ کہتا دوسری نے کہا علی کی بیٹی زینب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا گریہ قبول کرے۔ ایک دفعہ ہاتھ سینے پہ آ جائے، میری محنت سوارت ہو جائے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، جسے سوار کرنے سارے آگے بڑھے۔ کہتے ہیں وہ بی بی چلتی ہوئی، بس اب یہاں مجھے معاف کرنا، وہ بی بی چلتی ہوئی جب محمل کے قریب آئی نا تو زمین پہ ایک زلزلہ تھا۔ حضرت علی اکبر نے امام حسین سے کہا بابا یہ زلزلہ کیسا ہے، یہ زلزلہ کیسا ہے؟ امام نے علی اکبر کو اشارے سے کہا ذرا وہاں دیکھنا۔ اکبر نے جو دیکھا، عباس زمین میں بیٹھے ہوئے جہاں سے زینب پاؤں اٹھاتی ہے وہاں اپنے امامے سے مٹی کو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا کسی قدموں میں کسی کی نظر نہ پڑے، اور میں کہوں گا جس کے قدموں کے نشان پہ کسی کی نظر عباس برداشت نہیں کرتا، وہ بغیر چادر کے شرابی کے دربار میں روتے کہتی تھی میں علی کی بیٹی۔ صحیح